ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی ہو، حکمران ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بچوں کے باپ ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بیویوں کا شوہر ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تاجر ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان تمام حیثیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ فقط ربیع الاول کا مہینہ نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے اور ان 12 مہینوں کے ہر مہینے کے 30 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کا ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے۔ اگر ہم ان اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ ہماری نجات کا سبب ہے۔ نہیں اگر ہم صرف ربیع الاول کے مہینے میں شور شرابہ کرنے کے بعد نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روگردانی کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈالتے ہیں، تو پھر یہ وہی عیسائیوں والا طریقہ ہے کہ عیسائی اپنے مذہبی جو فریضہ ہے اس کو پورا کرتے ہیں، 1-2 دن اپنی رسم کو پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مذہب کو بلا دیتے ہیں۔ پھر ہمارا طریقہ بھی وہی ہے کہ ایک مہینہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا یا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے دعوے کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، سیرت کو، کردار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بلا دیں، تو پھر یہ عیسائیوں والا طریقہ ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی تلاوت کی ایک آیت کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ایک ہدیہ اور ایک تحفہ پیش کیا ہے، اور وہ ہدیہ اور تحفہ آج میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابی عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحفہ، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، 2 چیزوں کا حکم دیا، صلو علیہ وسلم، میرے نبی پر درود بھیجیں اور سلام بھیجیں۔ سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ نے بتایا، نماز کے اندر تشہد میں التحیات میں پڑھنے کا طریقہ بتایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں بتایا، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجیں، آپ ہمیں درود بھیجنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے۔ آپ ہمیں درود بھیجنے کا بھی طریقہ بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا یہ ہدیہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے ہیں کہ میں نے یہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، یہ ہدیہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، یقیناً یہ عظیم ہدیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم تحفہ ہے۔ پھر تحفہ کیوں نہ ہو، یہ درود کی دو اہم خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت میں بندے کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ نماز کی عبادت ہے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھی ہے، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے؟ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے۔ مسلمان حج کرتے ہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کیا ہے۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ عمل ہے درود شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دیتے، صلو علیہ، میرے نبی پر درود بھیجو، سلام بھیجو، لیکن اس سے پہلے اپنے بارے میں فرماتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ رب العالمین اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ درود ایک ایسا عمل ہے جس میں بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خود شریک ہوتے۔ کوئی بھی نیک عمل ایسا نہیں درود شریف کے علاوہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں بندے کے ساتھ شریک ہوتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر پر، اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین اپنے نبی پر ہماری طرف سے رحمت نازل فرما۔ بندے درود بھیجتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہماری طرف سے بھی اپنے نبی پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اپنے بندے کے ساتھ شریک ہو کر یہ عمل ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے، کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گئی، قبول ہو گئی۔ آپ میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس نماز کی قبولیت کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ یا رب العالمین میں نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ مسلمان حج کرتا ہے، حج ادا کرنے کے بعد دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین میں نے حج ادا کیا، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ہر عبادت کے بعد دعا کی جاتی ہے اللہ میں نے یہ عبادت کی ہے، میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ لیکن درود شریف وہ واحد عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود شریک ہوتے ہیں، اپنے بندے کو بعد میں حکم دیتے، پہلے خود پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔